کی صدا ہے مولا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے مسجد کی چھت گر گئی، کتنے نمازی شہید ہو گئے بیچارے، کتنی ماں کی گود اجڑ گئی، کتنے زخمی ہو گئے، ہمارے امام صاحب بھی زخمی ہو گئے۔ کہیں عمارت گر گئی، کہیں کیا تو کہیں کیا تو کہیں کیا۔ آہ رنجو الم نے ہمارا یا یہ بارشوں سے متاثرین، یہ مسجد کی چھت گرنے سے متاثرین، دنیا میں دیگر جو عاشقان رسول مصیبتوں، پریشانیوں، طوفان، بارش، سیلاب، عمارت کے گرنے کے جتنے بھی متاثرین عاشقان رسول ہیں مولا، ہم ان سب کے لیے تیری بارگاہ میں خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ سہارا ایک غمگین دل کی صدا ہے مولا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا جتنے بھی عاشقان رسول ان سیلاب، طوفان، بارش، مسجد کی چھت گرنے، عمارتوں کے گرنے اور اس کے ضمن میں جو بھی کرنٹ لگنے، تار وغیرہ، یہ جتنے بھی شہید ہوئے، انتقال کر کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے، اور جو دیگر پریشان حال ملک و بیرون ملک میں عاشقان رسول نے، اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے، ہم دعا کرتے ہیں، اور جو جن کے گھر بار مال و اسباب اجڑ گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعیم البدل عطا فرمائے۔ ابھی جو حالیہ سیلاب وغیرہ جو آیا ہے، کم و بیش 5000 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے، اور ابھی بقر عید ذرا غور کیجئے کہ عین سیزن کے بعد کسی کا مال ضائع ہو جائے، اس وقت اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سال بھر انہوں نے مویشی رکھے ہوں کہ بقر عید آئے گی تو لاگ جا کر شہروں میں اپنے مویشی بیچ کر آمدنی کمائیں گے، سال بھر کھلایا پلایا ہوگا،
کئی سالوں کھلایا پلایا، کسی کی عمر ہی ابھی پوری ہوئی ہوگی کہ اب یہ قربانی کے لائق ہوا، قربانی کے قابل ہوا، اچھی قیمت مل جائے گی، بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا، کچھ مال بن جائے گا، سیلاب آیا بہا کر لے گیا۔ کتنا دکھوں کا پہاڑ، ایک یہی دکھ کم ہوگا کہ گھر بھی ٹوٹ گیا ہوگا، گھر بھی بہہ گیا ہوگا، یہی دکھ کم ہوگا کہ اولاد اور گھر بار اور رشتہ دار اور عزیز بچھڑ گئے ہوں گے، کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ اب پہننے کو کپڑے نہیں مل رہے ہوں گے، کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ ابھی کھانے کو کوئی دانہ نہیں ملتا ہوگا کہ صحیح طور پر کوئی پیٹ بھر کے صحیح طور پر کھانا ہی کھا لیں، صحیح طور پر پینے کو پانی بھی نہیں ملتا ہوگا، کیا پتہ بیچاروں کو پانی بھی نہ ملتا ہو، جیب میں رقم ہی نہیں ہوگی کہ کچھ لے سکے، ساتھ ہی بچہ بیمار ہو جائے، بخار ہو گیا ہوگا، خود بخار میں آ گیا ہوگا، یا کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہوگا، یا کیا ہو گیا ہوگا۔ تصور کرے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا اس وقت حال ہوتا ہوگا، تصور کرے۔ 275 افراد اور سینکڑوں زخمی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کی اطلاع ہے، اور اس سیلاب میں جو ابھی آیا ہے تقریباً 12 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، کم و بیش 2000 سے زائد دیہات تباہ، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول اور کپاس اور دیگر فصلیں تباہ، کروڑوں روپے کا سامان بھی اس کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ عام آدمی پر آئے گا کہ اگر چاول اور کپاس وغیرہ اور دیگر اناج کی فصلیں اگر تباہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کی قلت آئے گی، جب اس کی قلت آئے گی تو مہنگائی آئے گی، اس کو پورا کرنے کے لیے اخراجات آئیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے قرض لیے جائیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر مزید مہنگائی بڑھائی جائے گی۔ یہ جو کچھ ہے ٹوٹل افیکٹڈ کروڑوں اربوں لوگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں، بعض ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں، بعض انڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے گا۔ جو آدمی کسی مسلمان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہمت کیجئے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو رفع فرما دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح، یعنی اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ نے مال کے ذریعے مدد کی، اپنی جان کے ذریعے مدد کی، وقت دے کر مدد کی، ان کے پاس جا کر مدد کی، دوائیں دے کر مدد کی، رقم دے کر مدد کی، کسی بھی طرح آپ نے جا کر اپنے ان دکھیارے عاشقان رسول کی مدد کی، دکھیاری امت کی مدد کی، تو صرف یہ نہیں کہ مدد کی تو ان کی مدد ہو گئی، نہیں، ہماری مدد بھی کیسی ہے۔ اب مال خرچ کرو تو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرے اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہ کتنی عمدہ تربیت ہے ہماری، یہ عاشقان رسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں ذرا سوچو، یہ ہماری کتنی زبردست ذہن بنایا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے وقت مدد کرے، اس کو حاجت ہے،
جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کے وقت مدد کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس کے مقام پر ثابت قدم رکھے گا جس روز قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. حدیث پاک میں آتا اللہ تعالیٰ بندے کی حاجات پوری فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی حاجت براری میں مصروف رہتا ہے، یعنی اس کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ جنتی پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تو نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں وہ شخص ہوں جس نے تو نے دنیا میں وضو کے لیے پانی مانگا تھا تو میں نے تجھے پیش کیا تھا. تو یہ اس دوزخی کی سفارش کرے گا جو قبول ہوگی. اور ایک اور دوزخی شخص ایک جنتی آدمی کے قریب سے گزرے گا اور کہے گا فلاں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں وہ ہوں کہ تو نے اپنی فلاں حاجت میں میرے پاس کسی کو بھیجا تھا تو میں نے وہ تیری حاجت پوری کر دی تھی. اس پر یہ جنتی اس کی سفارش کرے گا جو کہ قبول کر لی جائے گی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فائدہ ہی فائدہ ہے. خواہ آپ کا پڑوسی ہو، خواہ آپ کا محلے والا ہو، خواہ آپ کے والدین ہو، خواہ آپ کے بھائی بہن ہو، عزیز رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دکھی ہے، یہ پریشان ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، یہ انعام سے نوازا ہے کہ آپ کسی کی کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں، اس کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب سوچئے کہ کس قدر اجر و ثواب کا یہ سب ذریعہ ہے. ایک اور حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان اللہ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، اس طرح کہ تم اس کی کوئی مشکل حل کر دو یا اس کا قرض ادا کر دو یا اس کی بھوک دور کر دو، یعنی کھانا کھلاؤ. کسی بھائی کے ساتھ اس کی حاجت کی خاطر چلنا اللہ کے ہاں اسے مسجد یعنی مسجد مدینہ میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور جس نے اپنا غصہ پی لیا کہ اگر انتقام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا مگر نہ لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی خوشندی سے معمور فرما دے گا. اور جو بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ اس سے اس روز ثابت قدم رکھے گا جس روز قدم متزلزل ہو رہے ہوں گے. اس قدر فوائد ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. ابھی ہمارے رکن شورا حاجی عبداللبی پچھلے دنوں میڈیسن مارکیٹ میں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے ہمارے جو پریشان زدہ ہیں دکھیاری امت جن کی میں نے ابھی تفصیلات بیان کی، اور بھی بہت سارے دکھی اور بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے جو IDPs ہیں خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں ان کو سب سے زیادہ پرابلم میڈیکل کا تھا، میڈیسن کا تھا. تو یہ ہمارے گئے تھے باب المدینہ کراچی میں جو میڈیسن مارکیٹ ہے، وہاں کیا ہوا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرا گھر عمل بس تیرے واسطے ہو،
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کی میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے امیر اہل سنت کے مریدین یہاں جمع ہیں۔ اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یقیناً نیکی کی دعوت دینے تو ہر جگہ جانا چاہیے، یہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے پچھلے کئی ماہ سے IDPs، وہ متاثرین جو ہمارے اس وقت وزیرستان وغیرہ سے موو ہو کر، منتقل ہو کر، نقل مکانی کر کے لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہیں اور پریشان ہیں، ان مسلمانوں کی مدد کا سلسلہ ماہ رمضان میں بھی رہا۔ ہم نے وہاں سحر و افطار بھی انہیں کروایا، پھر اس کے بعد ان کو میڈیکل کیمپ کے ذریعے علاج کی سہولتیں بھی دیں۔ عید کے بعد الحمدللہ اب بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آج میڈیسن مارکیٹ میں ہم آئے ہیں اور یہاں ہماری نیت ہے کہ ہمارے تاجر اسلامی بھائیوں سے ان IDPs کے لیے دوائیں جمع کر کے وہاں بھجوائی جائیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں دوائیں جمع ہو چکی ہیں۔ ہم اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ان دکھیارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں موجود ہیں، اگر آپ بھی اس نیک کام میں حصہ ملانا چاہتے ہیں، ہمیں دوائیوں کی حاجت ہے، ہمیں کیش کی حاجت ہے، جس کے ذریعے ہم ہفتہ وار راشن پہنچانے کی ہم گھر گھر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے گھر سے دور ہیں، ابھی کچھ ماہ مزید لگیں گے ان کو اپنے گھر تک پہنچنے میں۔ تو کسی مشکل میں مسلمان کی مدد کرنا، کھانا پہنچانا، دوائی پہنچانا، کیا معلوم ہم کسی کا علاج کروا دیں اور اس کی برکت سے ہم سے بیماری دور ہو جائے، ہم کسی کو کھانا پہنچا دیں اس کی برکت سے ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ تو یاد رکھیں دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ان کی مالی امداد کر رہی ہے، جہاں ان کی جسمانی امداد ہو رہی ہے، وہاں الحمدللہ ان کی روحانی امداد بھی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ان مسلمان اسلامی بھائیوں کے مدنی حلقے لگ رہے ہیں، نمازوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ ان کو وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ان کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا سکھائی جا رہی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، یعنی کئی جہتوں سے ان مظلوم مسلمانوں کی، ان غریب مسلمانوں کی مدد دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں۔ یہ بیڑا بھی دعوت اسلامی نے اٹھایا ہے، اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، تعاون کریں گے، اے میرے مولا ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ آج مریضوں کے لیے دوائی لینے آئے ہیں، تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو امراض سے محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو امراض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اب یہ ایک میڈیسن مارکیٹ باب المدینہ کی آپ کو پتہ چلا، یعنی آپ گئے کسی کا ذہن بنایا تو لوگ دوائیں دینے کے لیے تیار ہیں، رقم دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں رقم چاہیے، سیدھی سی بات یہ ہے رقم چاہیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ رقم کے لیے جو IDPs جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں ان کے اکاؤنٹ الگ ہے، لیکن دیکھیں کسی بھی اکاؤنٹ میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، صدقہ واجبہ نہیں دینا، فطرہ وغیرہ نہیں دینا۔ نفلی صدقہ دینے جس کو ڈونیشن کہتے ہیں وہ آپ بالکل جمع کرائیں۔ یہ ہے IDPs کے لیے جو خیبر پختونخوا کیا ہیں، UBL امین مین برانچ MA جینا روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891 سوئفٹ UNIL PKKA، ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی نافلہ، اکاؤنٹ نمبر 0891 001 014402، IBAN نمبر PK69 UNIL 0112 0891 01014402۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ مل جائے گا۔ مدنی چینل آن لائن ہے، ابھی بھی آپ اکاؤنٹس، مطلب یہ آن لائن اکاؤنٹ ہے، آپ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ IDPs کے لیے ہے، اور جو سیلاب زدگان کے لیے رقم جمع کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اکاؤنٹ ہم نے الگ بنایا ہوا ہے، ان کا اکاؤنٹ بھی اب آپ اسکرین پر ملاحظہ کر لیجئے۔
یہ سیلاب زدگان کے لیے ہے۔ MCB کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی، برانچ کوڈ 0063، سوئفٹ MUCMPKKA، ٹائٹل آف اکاؤنٹ دعوت اسلامی ارتھ کوئک R/F یعنی کہ ریلیف، اکاؤنٹ نمبر 00630101007580، IBN نمبر PK30MUCB0063010100758060۔ آپ کوشش کریں آپ کے موبائل فون پر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اس کو جن کے موبائل فون پر ہم بھیجیں گے، نارملی جن کو ہم بھیج سکتے ہیں بھیجیں گے، آپ اس کو آگے بڑھائیے۔ اپنے جو اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں جن کے ذریعہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، آپ جو سوشل ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ اس کے ذریعے یہ کام کریں۔ دعوت اسلامی کی جو سوشل ویب سائٹس ہیں، جو سوشل ویب سائٹ جو ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں اور کئی ہیں، تو ان کو آپ ان پر آ جائیے، آپ کو وہاں ان کی کچھ تفصیلات مل جائیں گی۔ اب جو یہ دکھی پریشان حال ہے، ہم میں سے کئی دکھ ہیں، کئی پریشان حال ہوتے ہیں، کئیوں کے عزیز دکھ پریشان ہو جاتے، تو اس مناسبت سے دکھی پریشانی آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تو اس پر صبر پانے کے لیے، ایک شکر کا پہلو پانے کے لیے، پھر ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ظلم کی وجہ سے بھی ہم پر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، بہت سارے اس میں اسباق موجود ہیں۔ اس طرح کا ایک سبق آموز مدنی گلدستہ حکایت پر مبنی، واقعے پر مبنی امیر سنت نے عطا فرمایا تھا مجھے، آج انہوں نے وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے بھیجا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کا مدنی گلدستہ۔ ابھی تحریر کام کرنے بیٹھا تو ایک حکایت بڑی رقت انگیز نظر سے گزری، میں نے کہا لاؤ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، ایمان تازہ ہوگا، انبیاء کرام کی محبت بڑھے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسی تکالیف برداشت کی اور پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کو جب آپ کے بھائیوں نے بیچ دیا تو آپ کو بیڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا سواری پر، کنعان کے قبرستان سے جب گزر ہوا تو آپ کی نظر اپنی امی جان کی قبر انور پر پڑی، آپ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، سواری سے اتر کر قبر پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے، اے میری ماں، قبر سے سر اٹھا کر ذرا اپنے بیٹے کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تو دیکھو۔ پیاری امی، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، اپنے ابو جان سے جدا کر دیا، کھوٹے سکوں کے عوض مجھے بیچ ڈالا، میری چھوٹی عمر پر بھی ان کو ترس نہ آیا، انہیں مجھ پر کچھ بھی رحم نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد ہے کہ مجھے اور میرے والد کو مقام رحمت میں جمع کرے، وہی ارحم الراحمین ہے۔ جو غلام آپ پر مامور تھا، اس نے جب مڑ کے دیکھا تو آپ کو نہ پایا تو پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ ایک قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ اس نے کہا، تمہیں بیچنے والوں نے سچ ہی کہا تھا کہ تم بھگوڑے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس ظالم نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، مجھے کچھ نہ کہو، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی امی جان کو الوداعی سلام عرض کرنے کے لیے سواری سے اتر گیا تھا، آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں گا جو تمہیں ناپسند ہو۔ آپ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خون آلودہ تھا، گرنے کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی، لرزتے کانپتے اپنے رب کے حضور عرض گزار ہوئے، اے اللہ، اگر میری کوئی خطا ہے تو مجھے میرے آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی حرمت کے وسیلے سے معاف کر دے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے بھی چلا اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے فریاد کرنے لگے۔ رب العزت نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، یہ میرا نبی ہے اور میرے انبیاء کا بیٹا ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے اور مجھ سے امداد کا طلبگار ہے، میں ہی اس کا فریاد رسوں، سب فریاد کرنے والوں کی فریاد کو میں ہی پہنچتا ہوں۔ اے جبرائیل، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کی، اے اللہ کے پیارے، آپ کو آپ کا رب سلام فرما رہا ہے اور فرماتا ہے، مت رو،
تم نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو زمین و آسمان ایک ہو جائے؟ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالی نے حلم کی صفت عطا فرمائی ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا تو میں بھی جلدی سے کام نہیں لیتا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا، زمین سے سرخ رنگ کی ہوا چلنے لگی، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، سرخ آندھی سے تاریکی چھا گئی، گھپ اندھیرا ہو گیا۔ قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جس نے آپ کو خریدا تھا وہ تاجر کہنے لگا، اے قافلے والوں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، مجھے کئی برس ہو چکے ہیں اس راستے سے گزرتے ہوئے، میں نے آج کی طرح کوئی دن ایسا نہیں دیکھا جیسا آج آفت آئی ہوئی ہے، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ہو نہ ہو آج کی یہ مصیبت ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر مامور حبشی غلام نے بتایا کہ میں نے یوسف کو مارا، جب میں نے اس کو مارا تو اس نے اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا اور اس کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ تاجر بولا، افسوس تیری بربادی، تو نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ پھر تاجر آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے لڑکے، ہم نے تمہیں مار کر تم پر ظلم کیا ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو بدلہ لے لو، ہم حاضر ہیں۔ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم ظالموں سے بدلہ نہیں لیا کرتے، میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، میں تم کو معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ آپ کے معاف کرنے کے ساتھ ہی اندھیرا ختم ہو گیا، آندھی رک گئی، سورج روشن ہو گیا، مشرق و مغرب تک روشنی پھیل گئی۔ اس طرح قافلہ مصر بھی پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے نبی کی بھی کیا شان ہوتی ہے، اور نبی پر ظلم کرنے والے کس طرح قہر خداوندی کا شکار ہوتے ہیں، اور نبی بھی کیسے صابر ہوتے ہیں کہ ظالموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، مولا الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے اللہ، آج کل تیرے پیارے محبوب کی دکھیاری امت پر آفت آئی ہوئی ہے، پنجاب میں، ہند کے بعض شہروں میں، کشمیر میں مسلمان سیلاب سے پریشان ہیں۔ الہ العالمین رحم اور رحم کی درخواست ہے، بیچاروں پر کرم فرما دے، سیلاب کی آفت ختم ہو جائے، سیلاب کی آفت ختم ہو جائے، سیلاب کی آفت ختم ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آئی آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آئی آفت، رحم کر بس تیرا سرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا سرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں کے سیلاب کی بھی جو آیا ہوا ہے اور برسوں سے آیا ہوا ہے، اس سیلاب میں بہنے والوں کی تعداد کے مقابلے میں جو گناہوں کے سیلاب میں بہے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جہاں ان سیلاب
زدہ سیلاب زدگان کو بچانے کی ہم سوچ پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح گناہوں کے سیلاب کے شکار کو بھی اور گناہوں کے سیلاب میں بہنے والوں کو بھی روکنے کی، بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ دعوت اسلامی دونوں طرف کام کرے گی، ان کے لیے بھی کرے گی، ان کے لیے بھی کرے گی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں کے سیلاب سے بھی محفوظ فرمائے، اس پر بند بھی باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، ہفتہ وار اجتماعات، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، مطالعہ، مدنی چینل، مدرسۃ المدینہ بالغان اور دیگر مدنی کام یہ بند ہیں گناہوں کے سیلاب کو روکنے کے۔ کوشش کیجیے ہم ہر طرح کی آفتوں مصیبتوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں، اور جن پر پریشانیاں، آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ ہم نے جو اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کیے، نماز قضا کی، روزے، فرض روزے جان بوجھ کر چھوڑے، بلا اجازت شرعی چھوڑے، ظلم کیے، ستم کیے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہم معافی مانگے۔ اور ان واقعات میں ہم سب کے لیے عبرت ہے، کس طرح راتوں رات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، لمحہ نہیں لگتا چھت گرنے میں، لمحہ نہیں لگتا دیوار گرنے میں، لمحہ نہیں لگتا بعض اوقات عمارتوں کی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں بار بار نوٹس بھی ملتے ہیں۔ زمین پچھلے دنوں بھی ہلی تھی، پاکستان میں مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں زمین پھر زلزلے کی وجہ سے ہلی تھی۔ بارش کے ذریعے ہم کو، بارشوں کے ذریعے، سیلاب کے ذریعے، قحط کے ذریعے، خوف کے ذریعے، مختلف انداز سے ہم سب کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہائے افسوس، ہائے افسوس، 100 کروڑ افسوس، گویا کہ ہم اس طرح کی سوچ بنا کے بیٹھے ہوں کہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے، ایسا نہ ہو۔ آئیے مل کر سب استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے بھی سوال کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے، جو ابھی ان مصیبتوں کا شکار نہیں ہوئے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بچا کر رکھے، مزید ہمیں آزمائش اور امتحان سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مل کر دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ بہت کام ہے، بہت کام ہے، بہت کام ہے، دنیا بھر میں مختلف جہتوں پر، مختلف سمتوں میں، مختلف انداز سے بہت کام ہے، ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ آپ سب ہمت کیجئے، آگے آئیے، ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، مالی طور پر، جانی طور پر، وقت کے طور پر پیش کیجئے، اور آئیے مل کر اس دکھیاری امت کی دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔